بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ خشکی میں رہنے والے جانوروں اور پرندوں میں سے جو جانور یا پرندے دانت یا پنجوں سے شکار کرتے ہیں اور جن کی غذا صرف گندگی اور مردار وغیرہ ہوتی ہے اور جن میں خون بالکل نہیں ہوتا یا جن میں بہنے والا خون نہیں ہوتا، اسی طرح تمام زمین کے اندر رہنے والے جانور اور کیڑے مکوڑے وغیرہ سب حرام ہیں، البتہ ٹڈی میں خون نہیں ہوتا، پھر بھی یہ حلال ہے۔ مذکورہ اقسام کے علاوہ خشکی میں رہنے والے دیگر سب جانور جیسے اونٹ، بھینس، گائے، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، ہرن، نیل گائے وغیرہ اور پرندے جیسے مرغی، بطخ، مرغابی، کبوتر، طوطا، مینا، فاختہ، بٹیر، بلبل اور کوئل وغیرہ حلال ہیں، جبکہ پانی میں رہنے والے جانوروں میں سے مچھلی کے علاوہ کوئی بھی جانور حلال نہیں ہے، اور جو مچھلی تبھی موت مر کر پانی میں الٹی تیرنے لگے اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو بتائیں گے کہ کیا ٹڈی حلال ہے، ٹڈی کا قرآن اور حدیث میں ذکر، اس کے علاوہ حضرت مریم علیہ السلام نے ٹڈی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کیا دعا فرمائی تھی، اسی طرح کون سی قسم کی ٹڈی کھانا جائز ہے۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو بآسانی اور سب سے پہلے ملتی رہے۔ ٹڈی یا ٹڈی دل، جس کو عربی زبان میں جراد اور انگریزی میں لوکسٹ کہتے ہیں، یہ حلال ہے۔ ٹڈی کے حلال ہونے کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، البتہ حدیث میں ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے لیے مچھلی اور ٹڈی اور دو خون، جگر اور تیلی حلال کر دیے گئے ہیں۔ جب مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور انسان پریشانی اور مصیبت کے عالم میں چاروں طرف پھیل جائیں گے، اس وقت کی حالت کو اللہ تعالیٰ نے جراد یعنی ٹڈی سے تشبیہ دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو وہ ایسے معلوم ہوں گے جیسے ٹڈیوں کا لشکر جرار چاروں طرف پھیلا ہوا ہے، یعنی اس دن انسانوں کا سمندر ہوگا جو پورا خطہ ارض پر پھیلا ہوا ہوگا۔ اسی حالت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسرے انداز میں یوں بیان فرمایا ہے، اس دن تمام انسان بچھے ہوئے بستروں کی طرح ہوں گے۔ ٹڈی کا گوشت کھانا حلال ہے، اس پر تمام علماء اکرام کا اجماع ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا فرماتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزوات میں شرکت کی جس میں ہم ٹڈی کا گوشت استعمال کرتے تھے۔ مدرجہ بالا حدیث شریف کو ابو داؤد اور بخاری اور حافظ ابو نعیم نے نقل کیا ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ ٹڈی کا گوشت تناول فرماتے تھے۔ ابن ماجہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کی ہے، ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ٹڈی کا گوشت پیش کرتی تھیں۔ موطا میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ٹڈی کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کا گوشت پسند ہے۔ مریم بنت عمران علیہ السلام نے دعا کی کہ مجھے کوئی ایسا گوشت کھلائیے جس میں خون نہ ہو۔ اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے ٹڈی ان کے لیے بھیجی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے پھر دعا کی کہ اے خدا، اس مخلوق کو زندہ رکھ بغیر دودھ کے اور ان کا سفر ہو بغیر کسی شور و گل کے۔ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام ٹڈی کا گوشت اور پھلوں کا گودا تناول فرمایا کرتے تھے۔ آئمہ اربعہ کے نزدیک ٹڈی کا گوشت پاک ہے اور ان کا کھانا جائز ہے، چاہے وہ ٹڈی اپنی موت مری ہو یا اس کو ذبح کیا گیا ہو، حتیٰ کہ چاہے کسی غیر مسلم نے ہی کیوں نہ شکار کیا ہو، ہر صورت میں کھائی جا سکتی ہے۔ علامہ شوکانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب نیل الاوتار میں ابن العربی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ جراد کی 2 قسمیں ہیں، ایک حجاز کی ٹڈیاں اور دوسری اندلس کی ٹڈیاں۔ پھر اندلس کی ٹڈیوں سے متعلق لکھا ہے کہ اس کو نہیں کھایا جائے گا، اس لیے کہ اس کے کھانے میں نقصان ہے، اس لیے اس کا کھانا صحیح نہیں ہے، لہٰذا ٹڈی کی جس قسم میں نقصان ہو اس کو نہیں کھایا جائے گا، باقی کو کھایا جا سکتا ہے۔ البتہ احادیث میں اس تفصیل کی صراحت نہیں مل سکی، لیکن اصولی بات یہ ہے کہ جس غذا کا صحت کے لیے نقصان ہونا یقینی یا تجربے سے ثابت ہو اس سے اجتناب کیا جائے، چونکہ حجاز میں وہی ٹڈیاں پائی جاتی ہوں گی جو صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو، اس لیے حدیث میں مطلقاً حلال ہونے کا ذکر ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ ٹڈی وہ نہیں ہے جو گھروں میں پائی جاتی ہے اور کپڑوں کو کاٹتی ہے، البتہ اس سے مراد الجراد یعنی ٹڈی دل ہے، جن کا لشکر فصلوں پر حملہ آور ہوتا ہے اور انہیں کھا جاتا ہے۔ انہیں پٹسن کی بوریوں میں قید کیا جاتا ہے کیونکہ ان کے لیے پٹسن کھانا محال ہے۔
اور اگر کسی شخص نے حالت احرام میں ٹڈی کو ہلاک کر دیا، چاہے جان بوجھ کر یا بھول کر، تو ہر صورت میں زمان واجب ہوگا، اور اگر ٹڈیوں کا لشکر راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہو اور روندے بغیر چارہ نہ ہو تو ہلاک کرنے کی صورت میں کوئی توان واجب نہیں ہوگا۔ ٹڈی بری جانور ہے یا بحری جانور، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، اور یہ ایک لمبی بحث ہے۔ اس بحث میں ہم نہیں جاتے کیونکہ اس کے متعلق دونوں طرح کی روایات موجود ہیں۔